آج کے شو میں بھارت کا پاکستان پر دوسری بار حملہ، پاک فوج کا منہ توڑ جواب، 25 بھارتی ڈرون تباہ۔ بڑے شہروں میں ڈرون کا استعمال آخر کیوں کیا گیا؟ معصوم شہریوں کے خون کے ہر قطرے کا حساب لیا جائے گا، پاک فوج پرعزم۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ جو بھارت نے کیا، یعنی جو پہلے جس طرح ہم نے ان کے رافیل طیارے گرائے، اس کے بعد بھارت کو سب کی دنیا میں شرمندگی اور ڈومیسٹکلی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد جو بھارت نے جو 2.0 سندور آپریشن لانچ کیا، جو پہلا آپریشن تھا چکنا چور ہوا، وہ آپریشن سندور جو تھا اس کا ستیہ ناش کیا پاکستان کے، جو پاکستان افواج اور پاکستان ایئر فورس نے اس کو کسی بھی طرح کامیاب نہیں ہونے دیا۔ تو اس کے بعد جو اس کا دوسرا مرحلہ آیا، اس کو بھی منہ کی کھانی پڑی۔ کچھ دیر قبل ان کے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز نے بریفنگ دی، لیکن آپ کو ایک مزے کا خیز بات بتاؤں، کیونکہ جو بھی بھارت نے ریسنٹلی کیا اور جو جواز بنایا پہلگام کے بعد، فالس فلیگ کے بعد، کہ وہ آئیڈینٹیفائی کر کے ٹیرر انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کر رہا ہے، لیکن وہیں ان کی نیشنل انویسٹیگیشن سیل نے جو آج ایک پریس ریلیز نکالی، وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی۔ اس پریس ریلیز کے اندر وہ ابھی تک انٹیلیجنس ہی گیدر نہیں کر سکے اس علاقے سے، اور وہ اپیل کر رہے ہیں کہ ہمیں انٹیلیجنس گیدر کر کے اس ٹورسٹ اسپاٹ سے دی جائے تاکہ ہم پہنچ سکیں ان لوگوں تک جنہوں نے یہ حملہ کیا۔ لیکن وہ اس حملے پر کنکلوژن کر کے پاکستان سے آلریڈی ایک بیٹل فیلڈ میں آ چکے ہیں، اور ایئر اسپیس ہو یا گراؤنڈ ہو یا آج ڈرونز ہو، وہ تمام چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ اگر آج دیکھا جائے NIA کی اپیل ہے جی، جو ان کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، ٹو پیپل ٹو شیئر انفارمیشن آف پہلگام ٹیرر اٹیک، ریلیز فون نمبرز۔ انہوں نے کہا جی کہ the national investigation agency has appealed to all tourists, visitors and local people who might have any more information, photographs or videos relating to the Pahalgam terror attack on tourists to immediately contact the agency. The agency has already taken possession of a sizable number of photographs and videos showing various aspects of the attack and is examining the same. It has now decided to scale up its effort even more intensely to ensure that no useful information or evidence is missed out of in its investigation into the horrendous crime against humanity. اچھا، یہ یعنی انٹرسٹنگلی اب انٹیلیجنس گیدرنگ کے فیز میں آئے ہیں، یعنی 22 تاریخ کو ہوئے حملے پر اب جو ہے انٹیلیجنس گیدرنگ کے فیز میں آئے ہیں۔ اس میں لکھا ہے جی several photographs and videos are in circulation، یعنی ابھی تک یہ ویڈیوز اور فوٹوگراف جو سوشل میڈیا پر ہیں، اس بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ the anti-terror agency plans to minutely go through them with any other information or might be possession of those who are in the area، اور وہ ہمیں دیں تو پھر ہم اس کے بعد پہلگام حملے کی منطقی جو اس وقت انویسٹیگیشن ہے اس کو آگے بڑھا سکیں گے۔ تو ابھی وہ اس کے فیز 1 میں بھی نہیں آئے ہیں انویسٹیگیشن کے۔ 22 تاریخ کو ہوئے حملے پہ، 22 اپریل کو ہوئے حملے کے حوالے سے ابھی تک انٹیلیجنس گیدرنگ فیز پر ہے بھارتی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی، لیکن پاکستان پر وہ حملے کر رہے ہیں، پاکستان کو وہ پرووکیٹ کر رہے ہیں۔ اور ریسنٹلی جو انہوں نے کیا، جس کے بارے میں ابھی اسحاق ڈار صاحب جو پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اور ہمارے DGI بڑے واضح انداز سے بتا چکے ہیں کہ پاکستان کا ایئر ڈیفنس سسٹم کس طرح چوکنا ہے، متحرک ہے، اور وہ جس طرح سے کوئی بھی چیز اسپیس کے ذریعے اگر بھارت سے پاکستان آ رہی ہے تو اس پر ہماری نظر بھی ہے اور ہمیں اس کا دفاع کرنا بھی آتا ہے، اور نہ صرف دفاع بلکہ اس کا منہ توڑ جواب دینا بھی آتا ہے۔ اب ایک اور انٹرسٹنگ انالیسس جو کہ آپ کے سامنے، جو ایک نیشنل سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں، جنہوں نے انڈیپینڈنٹ نیشنل سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں، نیٹ سیک جیف کے نام سے جو اس وقت پوسٹ کرتے ہیں، انہوں نے لکھا جی ڈو سم تھنگ، یہ جو بھارت نے کیا اس کا مقصد کیا تھا؟ انہوں نے لکھا ڈو سم تھنگ مور to make up for the embarrassment of losing multiple aircrafts including Rafale and the other night restore some of the domestic confidence۔ یعنی پہلا ریزن جو انہوں نے بتایا وہ یہ بتایا کہ صرف اور صرف اپنا ڈومیسٹک کانفیڈنس ری گین کرنے کے لیے بھارت نے یہ کیا، جو ڈرونز کا حملہ پاکستان پہ کیا، جس کی تفصیلات ابھی DGI بتا رہے تھے، وہ اس لیے کیا کہ ہم اپنے ڈومیسٹک، یعنی جو ان کی وہاں پہ بے شرمی ان کو سامنا کرنا پڑا ان کی ایئر فورس کو، اس کو کور کرنے کے لیے آج یہ کیا۔ لیکن اس میں بھی ان کو بری طرح منہ توڑ جواب ملا جب پاکستان نے 25 کے 25 ڈرونز گرائے۔ آگے وہ لکھتے ہیں سیچوریٹ پاکستانی ایئر اسپیس وتھ اسمال ڈرونز اینڈ ٹیسٹ پاکستانیز جو ایئر ڈیفنس کیپیبلٹیز، اور اس کے بعد اوپن اے نیو سائے وار۔ اور یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ سائیکولوجیکلی جو وارفیئر ہے، جو امپیکٹ ہے اس کا ان ڈرونز کا، جس پر ہم بات بھی کریں گے۔ ایئر مارشل عامر مسعود صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ نگار۔ عامر صاحب خوش آمدید پروگرام میں۔ صرف فرمائیے گا، یہ جو رافیل کے بعد جو ڈرون کی اسٹریٹجی تھی بھارت کی، یہ ہمارا اینٹی ڈیفنس ایئر ڈیفنس سسٹم چیک کرنے کے لیے تھی، اس کے اور مقاصد آپ کی نظر میں کیا تھے؟ مارشل صاحب
دیکھیں جو کچھ ہوا ان کے رافیل کے ساتھ اور جو انہوں نے ایک کیمپین لانچ کیا تھا اور اس کے نتیجے میں جو ان کو نقصان برداشت کرنا پڑا تو اس کی ان کے پاس کوئی بعد میں کوئی ایکسپلینیشن نہیں تھی. آپ دیکھیں کہ اس کے بعد کوئی انہوں نے جسٹیفیکیشن نہیں دی کہ جو ہم نے کلیمز کیے ہیں اس کے لحاظ سے یا ان کی ایئر فورس نے جو اہداف حاصل کیے ہیں اس کے لحاظ سے کیا سکسیس ہوئی, کتنے لاسز ہوئے, کتنی ان کو اچیومنٹس ہوئی. یہ ایک بڑی نارمل چیز ہوتی ہے کہ جب ایئر فورس اس طرح سے ایک کیمپین کرے تو اس کے بعد اس کی ایک پراپر پریس کانفرنس ہوتی ہے جس میں ایٹ لیسٹ اس چیز کو تو ضرور کاؤنٹر کیا جاتا ہے کہ دشمن نے اگر کوئی کلیمز کیے ہیں اور اس کی پھر ایک میتھڈالوجی ہوتی ہے کہ آپ ان کلیمز کو ڈینائی بھی کرتے ہیں اور پروفز کے ساتھ اس کو پریزنٹ بھی کرتے ہیں. ایسی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آئی, بلکہ میڈیا میں ہمیں اس چیز کی ضرور نظر آئی کہ کافی ساری شواہد ملے ہیں جن میں ان کے کافی سارے جہاز گرے ہیں اور ان کی وہ ایکسیپٹیبلٹی انیشلی تھی, مگر اس کے بعد کچھ عوامی پریشر کی وجہ سے انہوں نے اپنی ویب سائٹ سے بھی وہ چیزیں غائب کر دیں. سو ہیونگ سیڈ دیٹ, اس کے بعد انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنی ایئر فورس کو کسی ہارمز وے میں نہیں ڈالیں گے اور سامنے نہیں لے کر آئیں گے, کیونکہ ان کا جو مقابلہ پاکستان فضائیہ کے ساتھ تھا اس میں ان کو ایک قسم کی منہ کی کھانی پڑی. سو دے ڈیسائیڈڈ کہ بھئی ہم اب ڈرونز کی طرف جاتے ہیں تاکہ ڈرون سے وہ جو مقاصد حل کرنا چاہتے ہیں, جس طرح آپ نے پوچھا, میری نظر میں وہ دو ہیں. ایک تو یہی کہ وہ اپنے پائلٹس کو اور اپنے جو مہنگا ایکوپمنٹ ہے ان کا رافیل اور سو-30 وغیرہ ان کو زیادہ بیٹل میں نہ لے کر آئیں کہ جس کی وجہ سے ان کے ایٹریشن کے چانسز بہت زیادہ ہیں. دوسرا ڈرون کی یہی ہے وجہ کہ جو آپ نے بھی کہا کہ ایئر ڈیفنس سسٹم کو یہ چیک کریں, اس کے رسپانس کو چیک کریں, اس کی ولنریبلٹیز کو چیک کریں اور کسی طرح سے سیچوریشن کرنے کی کوشش کریں اور تھوڑا بہت عوام اور پبلک کے دلوں میں ایک فیئر بھی ڈالیں آف اٹیکنگ سم سویلین ٹارگٹس آلسو, جو کہ ہمیں تھوڑا بہت نظر آیا کہ انہوں نے ایسے اہداف بھی انگیج کیے ہیں جو کہ ملٹری نہیں ہیں. اور سو یہ دو تین مقاصد ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ضرور ہے کہ ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی موجود. اس کو ٹیکنیکلی سمجھائے گا, یہ اسرائیلی ساختہ ڈرون, پہلے تو یہ بتائے گا اس میں اسرائیلی ٹیکنالوجی ہے جو گٹھ جوڑ ہے بھارت کا اور اسرائیل کا, وہ اس میں کس طرح ملوث ہے اس ڈرون میں, اور جو یہ سامنے آیا ہے کیونکہ آلموسٹ $3 بلین اور اس سے بڑی کہا گیا کہ ان کی خریداری ہے ڈرونز کی. یہ کتنے ڈرونز ہیں بھارت کے پاس, یہ ڈرون جو ہے یہ کس طرح سے آپریٹ کرتا ہے, یہ مینول ہے, آٹومیٹک ہے, اس کو ایڈوانس ڈرون کیوں کہا گیا ہے کہ یہ اٹ از این ایڈوانس ڈرون, اور اس کو گرانا یعنی جہاز کے مقابلے میں اس کو گرانا زیادہ اس وقت اس کو ٹریس کرنا یا اس کو انٹروین کرنا از مور ڈیفیکلٹ. وائی ڈو وی سے دس؟ یہ ماشاء صاحب دیکھیں ان کو ٹریک کرنا تو اس وجہ سے مشکل ہے کیونکہ ڈرون جو ہوتا ہے اس کا کراس سیکشن بہت چھوٹا ہوتا ہے, اور جتنا بھی کراس سیکشن چھوٹا ہوگا تو اس کی وجہ سے اس کی ڈیٹیکشن ریڈار کے اوپر بہت کم ہوگی. لیکن ہمارے پاس ایسے ریڈارز موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم ان کو ٹریک کر سکتے ہیں اور ہم ان کو ڈیٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. نہ صرف یہ, ہمارے پاس کاؤنٹر ٹیکنالوجی بھی موجود ہے جو ان ڈرونز کو نیوٹرلائز کر سکتی ہے. سو اس چیز کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر بھی آیا کہ ان ڈرونز کو ہم نے گرایا. یہ ڈرونز جو ہیں یہ کیپیبل ڈرونز ہیں. ہارپی اور ہیرونز جو دونوں ڈرونز ان کے موجود ہیں, ان میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ ریڈار کی جو ہمارے سسٹمز ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ان کو کسی حد تک نیوٹرلائز بھی کر سکتے ہیں. اور ان کے جو ایکچولی جو آپ کہیں جو ہارپی ڈرونز ہیں, ان کا اسرائیلی ڈرون ہی ہے وہ بھی, اور ہیرون دونوں اسرائیلی ہیں. ہارپی ڈرون کے پاس یہ کیپیبلٹی موجود ہے کہ وہ لوائٹر کر سکتا ہے, وہ ایئر ڈیفنس سسٹمز کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے, ان کی فریکوینسیز کو, اور سپریشن آف اینیمی ایئر ڈیفنس ایک سیاڈ ٹیکنالوجی, مطلب ایک نومن کلیچر ہے جو استعمال ہوتا ہے, تو وہ جنرلی سیاڈ مشنز کے لیے استعمال ہوتا ہے فار سپریشن آف اینیمی ایئر ڈیفنس. سو یہ دو قسم کے ڈرون ان کے پاس کافی تعداد میں موجود ہیں, اور لوائٹرنگ ڈرونز ہیں, اچھے کیپیبل ڈرونز بھی ہیں. سو میرا ذاتی خیال یہی ہے کہ یہ ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم کو دیکھنا چاہتے ہیں, اس کو مانیٹر کرنا چاہتے ہیں, اور اس کو
کسی حد تک نیوٹرلائز بھی کرنا چاہتے ہیں. اس کا آپ نے اگلا اسپیکٹ بتایا کہ وہ ایک نفسیاتی جنگ بھی لڑ رہے ہیں, اور اس نفسیاتی جنگ میں وہ ہمارے جو شہری ہیں ان میں ہراساں یا ان کو خوف پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور شاید وہ اس میں کچھ حد تک کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہراساں کر کے اور دہشت پھیلانے کی کوشش کی بھی ہے. اور کچھ ایسے عناصر ہیں پاکستان میں, مٹھی بھر ایک آدھ جماعت اور کچھ لوگ جو شاید کوشش بھی کر رہے ہیں کہ اس کے خلیج بڑھ جائے یا لوگوں کا اعتماد نہ رہے عام فورسز پہ, جو پاکستان کے اندر بھی ہیں. تو یہ مجھے بتائیں کہ اس کا عوام کو مقابلہ کیسے کرنا ہے, یعنی ہاؤ وی ہیو ٹو ڈیل ود دس سائیکولوجیکلی, کہ ہم تیار رہے کہ یہ ہوگا, اور وی شوڈ نو کہ آور ڈیفینس فورسز آر کیپیبل انف ٹو ڈو اینی تھنگ, یعنی ہمیں ڈیفینس کرنے کے لیے بھی اور ان کو اٹیک کرنے کے لیے بھی. دیکھیں جو سائے وار ہے یا سائے آپس آپ کہہ لیں, اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ میرا خیال میں ڈرون سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز انفو آپریشنز ہے. یہ جو میڈیا پہ جو کیمپین چلتے ہیں یا انفارمیشن کی ڈفرینٹ ڈومینز جو ہیں ان سب پہ جو اس وقت ایک قسم کی نیریٹو بنایا جا رہا ہے, وہ اس کو آپ زیادہ افیکٹولی استعمال کر سکتے ہیں سائے آپس کے لیے. اور وہ چیزیں ہیں جو آپ کے ہارٹس اور مائنڈس کو ٹچ کرتی ہیں, وہی نیریٹو ہے جو آپ کے اندر آپ کے اسٹیٹ اور پاپولیشن کے درمیان کوئی ویج بھی کریٹ کیا جا سکتا ہے. جس طرح ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ وار میں جو سب سے پہلی کیجویلٹی ہوتی ہے وہ ٹروتھ ہوتا ہے. سو جو سچائی ہے وہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ اسے دفن کر دیا جاتا ہے جب بھی اس طرح کے آپریشن شروع ہوتے ہیں, اور ایک ایلوژن اور ایک ہسٹیریا بھی کریٹ کیا جاتا ہے جو کہ ایک کسی حد تک نظر بھی آ رہا ہے. اگر آپ دونوں طرف دیکھیں میڈیا کو تو اس میں ایک ہسٹیریا وار کا بہت زیادہ اور ویزیبل ہے, اور پرسنلی جو میں پچھلے 2 دن سے آبزرو کر رہا ہوں وہ انکریز بھی ہو رہا ہے. سو سب سے پہلے ہمیں ایز اے نیشن پرسنلی اس گیپ اس میں کوئی کسی قسم کی خلا کریٹ نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اس وار ہسٹیریا کی صرف کم کرنا چاہیے. آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں, یعنی ہمارا ڈومیسٹک جو وار ہسٹیریا بڑھ رہا ہے. جی میں دونوں طرف بات کر رہا ہوں کہ ہسٹیریا بہت زیادہ کریٹ ہو رہا ہے. ہمیں اس چیز میں یہ کوشن کرنا چاہیے کہ ہمیں ان کی لائن ٹو نہیں کرنی چاہیے. وہ لوگ ہمیشہ سے اس چیز کو بہت زیادہ پروپوگیٹ کرتے رہے ہیں. ان کے جو لیڈرشپ ہے اس کے مائنڈ میں یہ چیز بہت زیادہ اس وجہ سے بھی ہے کہ انہوں نے جتنے بھی جب بھی الیکشنز جیتے ہیں وہ پاکستان کے اوپر وار کر کے ہی جیتے ہیں, یا یہ واحد جماعت ہے آپ کہہ لیں جو دنیا میں جو ہمیشہ سے جب بھی الیکشنز ہونے ہوتے ہیں وہ پاکستان کو تھرو میڈیا اور تھرو فزیکل کائنیٹک ایکشنز نشانہ بنانے کی کوشش کرتی ہے اور عوام کی سپورٹ گین کرتی ہے. سو اس چیز میں ہمیں تھوڑا سا اس معاملے میں ضرور کوشش ہونا چاہیے کہ ہم چیزوں کو بڑے ایک پریگمیٹک طریقے سے دیکھیں اور اصل اور سچ کو جو ہے اس کا دامن نہ چھوڑیں, جو ہماری ہمیشہ سے اسٹرینتھ رہی ہے. اس میں اس وجہ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ جو سچائی ہوتی ہے وہ الٹیمیٹلی سامنے آ جاتی ہے. یور ایکشنز آلویز اسپیک لاؤڈر دین یور ورڈس. ہم نے پلوامہ میں بھی دیکھا جو حقیقت تھی وہ سب کو پتہ تھی اور پتہ لگ بھی گئی بعد میں کہ مودی سرکار نے جو ہے وہ الیکشن اس وجہ سے الیکشن جیتنے کے لیے یہ سب کچھ رونگ بچایا تھا. یہ مجھے بتائے کہ یہ ابھی نندن کو انہوں نے ایک انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جس پر آپ گفتگو فرما رہے ہیں, یہ کہ جیسے کہ اٹس اے بیٹ, اٹس اے ٹریپ, کہ ہم اس پر ریٹیلیٹ کریں اور ہم ایسکیلیٹ کریں. یہی بات ہے, اور ایسا کیوں ہے, یعنی کیوں چاہ رہا ہے کہ ہم ایسکیلیٹ کریں؟ کیونکہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ویل اٹیک, ویل بیسکلی ہم جو اس کا ریونج بھی لیں گے, بٹ آن دا ٹائم آن دا ڈیٹ جو ٹارگیٹ ہوگا ویل ڈیسائیڈ, ویل چوز دیٹ. لیکن وہ ہمیں کوئی ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ سب کر کے. جی دیکھیں, جو ہمیں یہ ایک چیز پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے اپنی لیڈرشپ پہ. سب سے پہلی چیز لیڈرشپ, پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ پہ ہمیں ٹرسٹ رکھنا چاہیے, اور اس کیس میں کوئی کسی قسم کی جلد بازی یا اپنے آپ انگزائٹی والا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے ایز اے نیشن ایز فار ایز آر رسپانس از کنسرن. ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ جب رسپانس ہوگا تو وہ بہت بہتر رسپانس ہوگا, اور اس میں ہماری جو ڈیٹرنس ہے وہ اسٹیبلش ضرور ہوگی ایز اے نیوکلیئر اسٹیٹ بھی, اور جو ہماری ایک کنونشنل جو ہماری صلاحیت ہے اس کی بھی ڈیٹرنس ضرور اسٹیبلش ہوگی. ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیں جو آپ نے بات کی نا کہ ایک ٹریپ والا ایلیمنٹ, اس کو بھی بالکل مد نظر ضرور رکھنا چاہیے, کیونکہ ایز اے فائٹر پائلٹ میں یہ چاہوں گا کہ میں جو ہوں جا کے ہمیشہ
امیجیٹلی جو ہے کوئی ایکشن کروں اور جس سے میں انڈیا کے جو کچھ جس طرح انہوں نے ہمارے پہ اوفینسو لانچ کیا ہم بھی اس کو امپلائے کریں, کیونکہ ہمارے پاس وہ کیپیبلٹی موجود ہے پاک فضائیہ کے پاس اور ہم وہ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے, ہمارے پاس اپنا انٹینٹ بھی ہے اور ہمارے پاس ریزالو بھی ہے کہ ہم یہ کر سکیں. لیکن دوسری طرف اگر میں ایز اے اسٹوڈنٹ اینڈ ایز اے پریکٹیشنر آف نیشنل سیکیورٹی اگر اس چیز کو مد نظر رکھوں تو ہمیں ہمیشہ پریگمیٹزم اور ایک اس سوچ میں تھوڑا سا بیلنس ضرور رکھنا چاہیے, اور ان چیزوں کو ضرور نیشنل سیکیورٹی کے جتنے کمپوننٹس ہیں جس میں آپ کی اکانومی آتی ہے, جس میں آپ کی ڈپلومیسی آتی ہے, جس میں آپ کے انفارمیشن آپریشنز آتے ہیں, یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کو آپ نے بڑے بیلنس طریقے سے دیکھنا ہوتا ہے بیفور یو رسپونڈ, تاکہ کوئی ایسا ایلیمنٹ نہ ہو جو آپ کا ویک ہو اور جو آپ کا اینیمی ایکسپلائٹ کرنا چاہ رہا ہو. کیونکہ ہمارا دشمن جو ہے وہ بہت کننگ ہے اور اس کے اندر جو اس طرح کی ڈسیپشن والی صلاحیت ہے وہ بھی موجود ہے. اور تو ایز اے نیشنل سیکیورٹی پریکٹیشنر تمام عوامل کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جو ایکشنز کر رہے ہیں ان کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا. صحیح. اچھا, یہ جیسے ہم نے ایک انالیسس شروع میں سر شیئر کیا تھا, آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ اس سے ایگری کریں گے یا نہیں, کیونکہ وہ جو نیشنل سیکیورٹی جیف جو جس کے شروع کے 2 ایلیمنٹس میں نے بتائے تھے اس میں لکھا تھا کہ ون تھنگ دیٹ از باؤنڈ ٹو اچیو از دیٹ اینی ریموٹ چانس آف فورن پریشر آن پاکستان ٹو ناٹ ٹو ریٹیلیٹ اور ریٹیلیٹ ماڈریٹلی ورکنگ از گون. یعنی اب جو یہ انہوں نے کیا ہے آج, اس کے بعد اگر ہم کوئی فورن پریشر آتا بھی تو اور ہم رکتے یا ریٹیلیٹ ماڈریٹلی کرتے تو دیٹ چانس از گون, یعنی اب ہمیں فل آن جانا ہے. تو ڈو یو ایگری ود دس انالیسس؟ دیکھیں جی, میں آپ کو وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں تو پرسنلی اگر مجھ سے آپ ایز این انڈیپینڈنٹ پرسن پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ جی رسپانس دینا جو ہے وہ اب آپشن نہیں ہے, وہ ایک کمپلشن بن چکی ہے. لیکن میرے سے زیادہ ویزیبلٹی لیڈرشپ کو ہوگی. جو اس وقت لیڈرشپ موجود ہے وہ ان تمام عوامل کو جو میں نے آپ سے ڈسکس کیے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ایک رسپانس انہوں نے ضرور بنایا ہوگا اور اس کو نیشنل انٹرسٹ کے بیسس پہ ہی وہ امپلیمنٹ کریں گے. سو وی شوڈ ایز اے عوام سے میں یہ درخواست کروں گا کہ ایک تحمل اور بردباری سے اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ لیڈرشپ کے اوپر جب ٹرسٹ لوز ہو جاتا ہے تب وہ ایک زیادہ ایشو بن جاتا ہے فار نیشنل سیکیورٹی. تو ہمیں اس چیز کا اپنی عوام پہ اپنی لیڈرشپ پہ, سول اور ملٹری لیڈرشپ پہ ایک ٹرسٹ رکھنا چاہیے اور اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے, کیونکہ اینیمی ول آلویز ٹرائی ٹو کریٹ دیٹ ویج, اور جب وہ ویج کریٹ ہو جاتا ہے تو آپ سمجھیں کہ آپ کی 80% وار یو ہیو لاسٹ. سو وی شوڈ ناٹ لیٹ دیٹ پرٹیکولر تھنگ ہیپن. جو آپ نے سائے آپس کی بات کی, میں اس کے زمرے میں یہ جواب دینا چاہ رہا ہوں, اور میں یہ بالکل سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس طرح کا اوفینسو انہوں نے کیا ہے اور کر چکے ہیں, وہ ہماری ایک نیوکلیئر پاور ہے جس کے 25 کروڑ عوام ہے. فار اس رسپانس از ناؤ ناٹ این آپشن, اٹس اے کمپلشن. اور رسپانس بھی ایسا کہ جس سے ان کو دوبارہ یہ کبھی سوچ بھی نہ آئے کہ وہ پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی وائلیشن کریں گے. تو اس ضرب کو بہت گہرا ہونا چاہیے اور اس سے ان کو ایک پین اور پنشمنٹ والا ایلیمنٹ نظر آنا چاہیے اور محسوس ہونا چاہیے. اچھا, اور نہ صرف یہ کہ ڈیٹرنس بلکہ جو ریجنل بیلنس ہے اس کے لیے بھی کتنا ضروری ہے, کیونکہ ہسٹوریکلی وی ہیو رسپونڈڈ پروپورشنیٹلی. تو ابھی کتنا ضروری ہو گیا جو آپ کہہ رہے ہیں نا, اٹس اے کمپلشن فار ریجنل بیلنس ایز ویل, ڈپلومیٹکلی بھی اور جیو پولیٹیکل سچویشن کے لحاظ سے, یہ آپ سمجھنا ضروری ہے. ریجنل سیکیورٹی کی میں بات کروں گا. بیلنس تو ایک بیلنس کریٹ کرنا تو یہ ہمارا ایک جتنے بھی اس مطلب ریجن کی جو کنٹریز ہے انہوں نے ایک بیلنس مینٹین کرتے ہیں, اور وہ بیلنس ابھی بھی ہوا ہے. اگر آپ چائنا کو دیکھیں تو امریکہ کی کوشش ہے کہ اس کو چائنا جو ہے بیلنس اتنا زیادہ نہ اس ریجن میں انفلوئنس کر سکے, اور انڈیا کو وہ اس کے کاؤنٹر کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. مگر جو ریجنل سیکیورٹی ہے وہ پاکستان انڈیا کے اس جو کچھ بھی ہوگا اگلے آنے والے دنوں میں اس پہ بہت ڈیپینڈ کرتی ہے, اور انڈیا کی اپنی سیکیورٹی اس پہ بہت ڈیپینڈ کرتی ہے. ایک بریک کی طرف ہمیں جانا ہے سر, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. اہم ترین سوالات بھارت کی طرف سے آپریشن سندور جس کو وہ 2.0 کہہ رہے ہیں, اس کے لانچ کے پیچھے مقاصد, جو ریسنٹ ڈرون اٹیکس ہوئے, جس طرح بھارت نے ایڈوانس ڈرونز استعمال کیے, اسرائیلی ساختہ اور پاکستان افواج نے 25 کے 25 ڈرون اٹیکس کو ناکام بنایا, مار کر گرا کر تباہ کر دیا. اس سے پہلے رافیل جیٹ کی کہانی ہو تو اس کی جو امبیرسمنٹ تھی اس کو ابھی تک بھارت عالمی سطح پر نہیں چھپا سکا. یعنی ڈومیسٹکلی سوال اٹھ رہے ہیں, وہاں کا جو میڈیا ویسے ہی ایک تو انڈیپینڈنٹ نہیں, جس کو مودی گودی میڈیا کہا جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ میڈیا سوال اٹھا رہا ہے. انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹس انکلوڈنگ دا CNN یا پھر اگر روٹرز کی بات کریں وہ سوال اٹھا رہے تھے. فرانس جہاں پر یہ طیارے جب رافیل تیار جہاں سے خریدے تھے بھارت نے, وہ سوال اٹھا رہے ہیں. تو بھارت کے پاس جس کا کوئی جواب نہیں تھا, اور شاید اس امبیرسمنٹ کو چھپانے کے لیے اس کا 0.2 جو 2.0 جو اس وقت آپریشن ہے لانچ کیا گیا, اور وہاں پر بھی بھارت کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا. تو کیا اس کے بعد ہم مزید کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ہمارے دشمن سے؟ میجر محسن رضا صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. سر خوش آمدید. سر واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ نیکسٹ ان دس ریگارڈ؟ یہ پہلا اسٹیپ تھا, پھر دوسرا اسٹیپ تھا, آگے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے اس اہم موضوع پہ مجھے اپنے ساتھ جوڑا ہے. آپ کو تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ, اگر ہم بہت پیچھے نہیں جاتے کہ یہ کس طرح پٹے ہم سے اتحاد میں, آپ 2019 سے ہی ان کی پٹاوت کا جو گیج ہے اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں. اس وقت ان کا خیال تھا کہ جب 2019 میں ہم نے فیبروری میں ان کے ابھی نندن صاحب کو جب ادھر بڑا باعزت طریقے سے لینڈ کرایا, پھر چائے پی کے واپس بھیجا, تو ان کا خیال تھا کہ اسی وہی عزت شاید ہم ہر دفعہ ان کو دیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے. عزت اسی کی ہوتی ہے جس کو عزت راس آئے. ایک ایئر سپیورٹی کی بات ہو رہی تھی جو مودی صاحب نے ابھی نندن کے گرنے کے بعد پہلا جلسہ جا کے گجرات میں کیا, اور وہاں جا کے انہوں نے بہت بڑا بول بولا کہ آج اگر بھارت کے پاس رافیل طیارے ہوتے تو بھارت کو یہ منہ کالا نہ دیکھنا پڑتا. رافیل لے لیے. پھر کیا ہوا؟ اس جو ان کی سندوری رات تھی, اس کو جب جس رافیل سے پاکستان کے لیے میزائل نکلا, جس جہاز نے پاکستان کے اوپر آگ اگلنے کی کوشش کی, وہ آج ان کی جا کے لاگ بک کہتے ہیں جو ان کے اسکواڈنز میں جب ٹیک آف کرنے سے پہلے بھرتے ہیں تو ٹیک آف ٹائم بھرتے ہیں, آج ان کی لاگ بکس جا کے کھول کے دیکھ لیں. 27 اسکواڈن کی 7 اسکواڈن کی جو رافیل کا تھا کہ ان میں ٹیک آف ٹائم تو لکھا ہوا ہے, لیکن ان کے لینڈنگ ٹائم نہیں لکھے ہوئے. وہ محروم رہ گئے اور وہ خالی رہ گئے, اور وہ ہمیشہ خالی رہیں گے, کیونکہ ہم نے ان کو کہا تھا کہ جو ہاتھ پاکستان کی طرف سے اٹھے گا وہ اٹھ تو سکتا ہے لیکن وہ کٹ کے نیچے گرے گا, وہ واپس بازو کے ساتھ نہیں لگے گا. جو ایئر سپیورٹی اس وقت پاکستان نے حاصل کی ہے, الحمدللہ سبحان الحمدللہ, نہ صرف ایئر فورس بلکہ تمام فورسز اور پوری قوم اس بات کے اوپر مبارکباد کی مستحق ہے. نصر من اللہ و فتح قریب. آگے چلتے ہیں. اب اس کے بعد یہ ڈرونز کے اوپر کیوں آگے؟ جو ان کو حفت اور ہزیمت اٹھانی پڑی ہے, پوری دنیا کے آگے جو جگ ہسائی ان کے اوپر ہو رہی ہے, 4.5 جنریشن کا جو جہاز انہوں نے زمین دوز کروایا ہے, 1 نہیں 2 نہیں, اکٹھے 3, وہ اب دنیا کو فیس نہیں کر پا رہے, وہ میڈیا کو فیس نہیں کر پا رہے, وہ اپنی عوام کو فیس کر نہیں پا رہے, ہوا میں اڑ نہیں پا رہے. ان کو پتا ہے کہ ہم ہوا میں اڑے نہیں تو ہم گرے نہیں. پاکستان آج دنیا کا وہ واحد ملک بن گیا ہے جس نے 4.5 جنریشن کا فائٹر جیٹ زمین دوز کیا ہے. آئے تھے جو ہمارے آشیانے کو آگ لگانے, وہ شعلے ہم نے اپنے بچوں کے لہو سے بجھا دیے. تم لوگوں نے وار کیا تھا بچوں کے اوپر, تو نتیجہ اس صورت میں نکلا. اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو ڈرون کمپلیٹلی پاکستان کی اس وقت ایئر سپیورٹی ہے کہ کوئی ایک جہاز ان کا پیٹرولنگ کے لیے بھی نہیں اڑ سکتا. اپنے ریجن میں بھی اس قدر خوف زدہ ہو چکے ہوئے ہیں. اور اب آپ کے توسط سے میں اپنی قوم کو بھی یہ سمجھانا چاہتا ہوں
کہ یہ کوئی 2020 کا میچ نہیں ہے جس کے اوپر انہوں نے بیٹنگ کر لی اور ہم نے بیٹنگ کا فوراً جواب دینا ہے. یہ وار گیم ہے, یہ وار سٹریٹجی ہے, یہ بیٹل فیلڈز ہیں. اس میں دشمن ہمیں انسٹیگیٹ کر رہا ہے فوری رسپونڈ کرنے پہ ان کی پچ کے اوپر آ کے. اس وقت وہ خوف کے اندر بالکل ڈوبے ہوئے ہیں. نہیں لیکن ان کی پچ کیا ہے, وہ یہ چاہ رہے ہیں میسم صاحب کہ ہم ریٹیلیٹ کریں, اور ریٹیلیٹ کریں تو ایسکیلیٹ کریں. یہ ان کی ٹریپ ہے, یہ ان کی پچ ہے. نا 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 وہ چاہ رہے, ان کو پتا ہے کہ انہوں نے ریٹیلیٹ کرنا ہے, ان کو پتا ہے کہ انہوں نے بہت برا ریٹیلیٹ کرنا ہے. اور یہ گاؤ متر والی قوم کو پتا ہے کہ گاؤ کو کاٹنے والی قوم نے جب ریٹیلیٹ کرتی ہے تو کیسے کرتی ہے. اب وہ اس خوف میں ہیں کہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک امریکہ میں ایک خاتون رہتی تھی نیچے والے فلور پہ, تو اس کے اوپر پہ کوئی کرایہ دار تھا, تو وہ اس نے کورٹ میں کیس کر دیا کہ یہ روزانہ رات کو لیٹ نائٹ ڈیوٹی کر کے آتا ہے, تو آ کے شوز زور سے پھینکتا ہے تو میری آنکھ کھل جاتی ہے. کورٹ نے وارننگ دے دی اس کو. تو اگلے دن رات کو جب وہ آیا ڈیوٹی سے تو وہ ایک شوز تو اس نے پھینک دیا. اب دوسرا شوز پہ اس کو یاد آ گیا کہ کورٹ نے مجھے وارننگ دی ہے, تو وہ اس سے چپ کر کے خاموشی سے شوز رکھ دیا. تو اگلے دن جب وہ خاتون اس کو نیچے ملی تو اس نے کہا آئی ہوپ اٹ واز اوکے, تو اس نے کہا نہیں میں پوری رات نہیں سوئی کہ تم دوسرا شوز کب پھینکو گے. اس وقت ان کی وہ حالت ہے کہ ہم دوسرا شوز کب پھینکیں گے, اور اس ٹرانس کو, اس خوف کو, اس فیئر کو, اس کے ساتھ بیٹل فیلڈز میں وار گیمز میں کھیلا جاتا ہے. اب دشمن ہمارا ابھی جو ہمیں ٹارگٹ کرنا ہے اس کا تعین بھی ہم کریں گے, اس کا وقت بھی ہم چنیں گے, ہم انتخاب کریں گے. ہم ان کے ٹریپ میں آ کے ہم ان کی مرضی سے ریٹیلیٹ نہیں کریں گے. ایبسولوٹلی, ایبسولوٹلی. اور اس دفعہ جو ہم ریٹیلیٹ کریں گے, جو ٹارگٹ ہم انگیج کریں گے, ہمیں کسی میڈیا کی, ہمیں کسی سوشل میڈیا کی, ہمیں کسی انٹرنیشنل میڈیا کی کوئی کسی قسم کی کنفرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. پوری دنیا پہ وہ گونج اور وہ بینگ سنائی دے گا, دکھائی دے گا. ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے ریٹیلیٹ. پوری دنیا کو پتہ چلے گا کہ جو ان کی منسٹری آف ڈیفنس کی آج پریس ریلیز آئی, میرے سے بھی بتایا, ان کی جو منسٹری آف ڈیفنس کی آج پریس ریلیز آئی, انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو آج کیا وہ رسپانس میں کیا, اور انہوں نے اس کو خیر جو بھی انہوں نے جھوٹ بولا کہ اٹ واز نان ایسکیلیٹری اینڈ میجرڈ, لیکن انہوں نے اس میں کہا کہ اس میں یہ تو خیر جھوٹ تھا کہ اس میں سیویلینز کو ٹارگٹ نہیں کیا یا جو بھی, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ on the night of 7th and 8th May, Pakistan attempted to engage a number of military targets in northern and western India, including Avantipura, Srinagar, Jammu, Pathankot, Amritsar, اور جالندھر, لدھیانہ, آدمپور, بھٹنڈا, چندی گڑھ اور پھلودی, اترلئی, بھوج. تو یہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا ریسپونس تھا یا یہ دفاع تھا, یہ جو کل مینشن کر رہے ہیں, اور یہ جھوٹ ہے سچ ہے, کیا ہے یہ؟ آپ نے 11 جگہوں کے نام لیے ہیں, 2 جگہوں کے بھی آپ مس کر گئے ہیں. یہ 13 کی 13 جگہ وہ ہیں جو اس وقت ہمارے بھائی جو ہیں, ہمارے سجن جو ہیں, ہمارے جو متر ہیں, جو خالستان والے ہیں, جو سکھ بھائی ہیں, یہ ان کے ایریاز ہیں. اب انہوں نے جو یہ اچھی چال جو چلی دوبارہ, انہوں نے صرف ان ایریاز میں وہ ڈرون پھینکے ہیں جو پاکستان کا جھنڈا بنا کے, جو ہمارے سارے بھائیوں کے کنسنٹریٹڈ والے ایریاز تھے. ہم تو ہندو آبادی میں بھی کسی قسم کا کوئی بام یا کسی قسم کا میزائل ڈرون پھینکنا ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں, وہ ہمارے ٹارگٹ نہیں ہوں گے. کجا کہ ہم اپنے ہی بھائیوں کے اوپر, جو سکھ بھائی ہیں, ان کے اوپر پھینکیں. تو ان کی جو پریس ریلیز ہے ڈیفنس کی, وہ آپ جب بھی گٹر کا ڈھکن کھولیں گے تو اندر سے گند ہی ملے گا. آپ کن کو ریفر کر رہے ہو؟ یعنی کہ آپ ایک کتے کو کہیں کہ تو بھونکتا کیوں ہے, بھئی اس کی نیچر ہے وہ بھونکنا ہے, اس نے جب بکواس کرنی ہے اس نے جھوٹ بولنا ہے. کیا ان کی منسٹری آف ڈیفنس ہو گیا, کیا ان کا پرائم منسٹر ہو گیا, جب ایک قوم جو ہے اس کے اوپر اس ملک کا سب سے بڑا دہشت گرد جو ہے اس کو وزیر اعظم کے طور پہ مسلط کر دیے جائے, تو آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کرو گے کہ اس قوم کا سپوکس پرسن یا اس قوم کا جو ڈیفنس سپوکس پرسن ہے وہ کیا سچ بولے گا؟ سچ تو ان سے, سچ بولنے والے وہ تھے
جو ان کے نردن کمانڈ کے جو لیفٹیننٹ جنرل کمار تھے, اس نے سچ بولا, ان کو سیک کر دیا. سچ بولنے والا ان کا وائس ایئر چیف تھا جس نے سچ بولا کہ پاکستان کے ساتھ پنگا نہ لینا اور ہم ایئر سپیریورٹی نہیں اچیو کر سکتے ان کے ہوتے ہوئے, اس کو انہوں نے سیک کر دیا. سچ بولا جنرل رانا نے, جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے ہیڈ تھے, انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ کوئی مہم جوئی نہیں کرنا, یہ قوم اس دفعہ ہمیں چھوڑے گی نہیں. انہوں نے اس کو سیک, نہ صرف سیک کر دیا بلکہ جنرل رانا کو اٹھا کے انہوں نے کالا پانی میں پھینک دیا. تو یہ سچ ان سے کہاں سے ایکسپیکٹڈ ہے؟ اس وقت سچویشن جو ہے وہ الحمدللہ جو چاروں شانے چت ان کی, ہم نے جو اس رات کو سندور لگانے آئے تھے وہ ودوا کر کے ہم نے ان کو واپس بھیجا, اور آپ نے وہ ودوا کا جو سفید جھنڈا ہے وہ لہراتا ہوا بالکل ہم نے دیکھا ہے کہ پوسٹوں پہ. لیکن ابھی تو ہمیں, یعنی میرا مقصد صرف آپ سے پوچھنا ہے کہ جو سچ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تو ہمیں ریٹیلیٹ کرنا ہے, یہ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. جو ہمارا رسپانس ہے جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وہ تو آنا ہے. یہ ابھی جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رسپانس کیا یا ہم نے ایسکیلیٹ کیا, جو جھوٹا الزام, جس طرح آپ نے بالکل درست کہا, گٹر ہے کھولیں گے تو گندی نکلے گا, لیکن وی ہیو یٹ ٹو رسپونڈ. ایبسولوٹلی. ابھی یہ بیسیکلی چاہ رہے ہیں کہ بس یہ جو ہو گیا اس کو ختم کریں, ہوش پوش کریں. یہ امریکہ کے پاس بھاگ کے گئے ہیں, یہ سعودی عرب کے پاس بھاگ کے گئے ہیں, یہ جگہ جگہ یہ دبئی والوں کے پاس بھاگ کے گئے ہیں, یہ قطر والوں کے پاس بھاگ کے گئے ہیں کہ ان کے یہ بڑے بھائی ہیں تو ان کو بولو بس ختم کر دیں. ارے گاؤں موتر پینے والی قیادت, میں قوم نہیں کہہ رہا قیادت, تم لوگوں کو کیا پتا کہ کس قوم کے ساتھ تمہارا بھلا پڑا ہے. ہم نے 22 تاریخ سے تم لوگوں کو بول رہے تھے کہ اس دفعہ تم سستے میں نہیں چھوٹو گے, مگر تم لوگوں کو یوز کیا گیا. ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کون ان کو یوز کر گیا. یہ جو ڈرون آج پاکستان کے اندر اسرائیلی ساخت کے گرے ہیں, یہ کیوں اسرائیلی ساخت کے ہیں؟ بیسیکلی اسرائیل ان کو یوز کر گیا. دنیا کا سارا فوکس جو تھا وہ غزہ کے اوپر تھا, اسرائیلی مظالم کے اوپر تھا. اسرائیل چاہتا تھا کہ وہاں سے فوکس ہٹے, اور اسرائیل نے یہ سارا سکرپٹ ریڈی کر کے, اور انہوں نے بنا سکرپٹ پڑھے, بنا اس کے اوپر ریہرسل کرے, انہوں نے اس کے اوپر جس طرح بالی ووڈ میں ایکشن ہو جاتا ہے یہ ایکشن کر دیا. اب یہ ٹریپ ہو گئے. اب انہوں نے اسرائیل کے پیچھے بھاگے گئے ہیں کہ ہم تو 6 ڈاؤن ہو گئے ہیں, مروا دیا تم نے ہمیں مشورہ دے کے, اب ہمیں بچانے آؤ اور تمہاری انوالومنٹ نظر آنی چاہیے. تو ہم تو بسم اللہ کیا ہے اسرائیل کی انوالومنٹ پر, ہمارا تو بڑا پرانا سکور سیٹل ہونے والا رہتا ہے انشاءاللہ. اچھا یہ اس پر تو آج جو اسرائیلی جان بوجھ. جی میرے صاحب, ہمارے جمال عزیز صاحب بھی موجود ہیں, اس بات کو بھی یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جمال عزیز صاحب ماہر بین الاقوامی قوانین کے. جمال صاحب, ایفرٹس جو ڈپلومیٹک ہو رہی ہیں ٹو ڈی ایسکیلیٹ بھارت, جو ابھی میجر صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ خود سے بھی کر رہا ہے, اور کچھ ممالک ایکٹیو بھی ہوئے ہیں, جو ایران بھی ہے اور مختلف ممالک ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ ڈی ایسکیلیشن ہو, تو کیا آپ کو لگتا ہے اٹ کین بی فروٹفل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آف کورس جی, یہ تو جب بھی اس طرح کا پاکستان انڈیا کا سٹینڈ آف ہوتا ہے تو ڈپلومیٹک ایفرٹس ریپڈلی موو ہوتی ہیں ٹورڈز ڈی ایسکیلیشن. اس میں تو کوئی نئی بات نہیں ہے. مین بات صرف یہ ہے کہ ان دس انوائرمنٹ ہم ڈپلومیٹک ایفرٹ سے واٹ کین بی اسٹریٹجک آبجیکٹیوز پاکستان کیا اچیو کر سکتا ہے, اس پہ سوچنے والی بات ہے. یہ بات ڈیفینیٹلی ہے کہ انڈیا کا جو اٹیک ہوا تھا اوریجنل, اس میں جتنے ہم نے ان کے ایئر کرافٹ کو ڈاؤن کر دیا ہے, دیٹ ہیز گیون اس اسٹریٹجک اسپیس ہمیں مل گئی ہے فار انگیجمنٹ. بٹ یہ ہے کہ آج جب انہوں نے یہ واپس ڈرون اٹیکس کیے ہیں, 25 اور اٹیکس آ گئے ہیں, تو اس سچویشن میں ڈپلومیٹک ایفرٹس کی اسپیس لمیٹڈ ہوتی جا رہی ہے. سو یہ ابھی آگے والے دنوں میں دیکھنا پڑے گا کہ اس کی کیا وہ کیا ریمیفیکیشنز آتے ہیں. آپ جب کہہ رہے ہیں کہ ڈپلومیٹک اسپیس کیا شرنک ہو رہی ہے, یعنی اب روم فار ڈی ایسکیلیشن کم ہو گیا ہے, اس کا مطلب؟ آف کورس بیکاز دیکھیں مین بات تو یہ تھی کہ انڈیا نے جب فرسٹ اٹیک کیا, پھر ان کے اسٹیٹمنٹس پہ یہ آیا کہ وہ ایسکیلیشن نہیں کرنا چاہتے تھے, پلس مگر اس کی ان کو امبیرسمنٹ فیس ہو گئی آف دا انپریسیڈنٹڈ لاس آف فائٹر جیٹس. تو اس کی وجہ سے ناؤ یہ پرووک کرنا چاہ رہے ہیں سیکنڈ رسپانس فرام پاکستان. اور یہ سچویشن جو ہے اس کی وجہ سے کافی جو آج انہوں نے انسیڈنٹ کیا ہے, اس سے اسپیس کافی لمیٹڈ ہوتی جا رہی ہے. اچھا, اور یہ بات ہم نے دیکھا کہ ان کے میڈیا میں بھی جو ان کے آتے ہیں جو اس وقت
یہ جو ان کے میڈیا وار مونگرنگ کرتا ہے, وار ہسٹیریا کرتا ہے, نہ دماغ ہے نہ کچھ ہے. اور جس طرح بھی میزا فرما رہے تھے کہ گٹر کے ڈھکن کی طرح جب گٹر سے ڈھکن ہٹتا ہے تو صرف اس میں کچرا اور گندی نکلتا ہے, تو وہ گند نکل رہا ہے. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں پرووکیٹ, تو وہ ایگزیکٹلی پرووکیٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آؤ حملہ کرو, آؤ ہم پہ حملہ کرو, آؤ ہم پہ یہ کرو, ہم پہ وہ کرو. وہ اس ٹون میں بات کیوں کر رہے ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیں جی, انڈیا کا جو ہسٹوریکل میڈیا ہے اس کے لانگ ٹرم افیکٹس آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ انڈین سوسائٹی میں سیپ ان ہو گئے ہیں, رائٹ, جس کی وجہ سے وہ اپنی گورنمنٹ بھی ہاسٹیج ہو جاتی ہے. دیر گورنمنٹ اور یہ جو پوری جو ملٹری تھنکنگ ہے وہ ہاسٹیج ہو جاتی ہے ٹو دیئر اون ہسٹیریا, بیکاز پبلک اتنی فیور پچ پہ پہنچ جاتی ہے کہ پھر آپ نے اسٹیپس لینے پڑتے ہیں, جس کی وجہ سے اسٹریٹجک اور ٹیکٹیکل بلنڈر بھی ہو جاتے ہیں آپ سے. پاکستان کے کیس میں کیونکہ ہم اس وقت اس لیے ریشنل ایکٹ کرتے ہیں, ریسپانسبل ایکٹ کر رہے ہیں کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمارے اوپر ابھی 2 اٹیکس ہو گئے ہیں, سویلین لاس اتنا ہو گیا ہے, بٹ پھر بھی جو ہے ہم اپنی آرمڈ فورسز کو اور لیڈرشپ کو اسپیس دے رہے ہیں کہ دے آر دا بیسٹ سوٹڈ ان دس سچویشن ٹو ڈیل ود دا سینیریو اینڈ دا فال آؤٹ, بیکاز ہر اس طرح کی سچویشن میں وی آر ڈیلنگ ود ناٹ جسٹ ٹریڈیشنل کانفلکٹ بٹ ابھی فاگ آف وار ہے, میسو مس انفارمیشن وار چل رہی ہے, دیر از اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز, ہر چیز کو ویریفائی کرنا مشکل ہے, تو اور بھی ایک بڑا ڈیفیکلٹ اسپیس میں آپ آپریٹ کر رہے ہیں. اس میں ہم بڑی میچورلی ایڈ کر رہے ہیں, اور یہ جب سے یہ پہلگام اٹیک ہوا ہے بیک اینڈ سے ہمیں رپورٹس ابھی آ رہی ہے کہ ہم ان کے جیٹس کو جیم کر رہے تھے, ان کے اٹیکس کو تھوارٹ کر رہے تھے, مگر ہم انوائرمنٹ کو بڑے میچورلی اور اسٹیبلی ہینڈل کر رہے ہیں. آلدو ہمیں انٹرنیشنل لا کے تحت اور لیگل انوائرمنٹ میں اس وقت فل جسٹیفیکیشن ہے ٹو ایکٹ ان سیلف ڈیفینس. جو ہم نے ایکشنز لیے آن دا ڈے آف دا مین اٹیک وہ بالکل جسٹیفائڈ تھے, وہ نیسیسری تھے, پروپورشنیٹ تھے, کلاسک اور ٹیکسٹ بک سیلف ڈیفینس کا مظاہرہ ہم نے کیا ہے. ابھی انڈیا نے جو ابھی اٹیک کیا ہے ڈرونز کے ساتھ, یہ ہمیں فردر جسٹیفیکیشن دیتا ہے کہ ہم فردر سیلف ڈیفینس میں میجر لیں ان آر ڈیٹرنس, بٹ یہ ہمیں آئی تھنک اسٹریٹجک اسپیس ملی ہے ٹو آپریٹ اکارڈنگ ٹو ہاؤ وی سی فٹ. اس اسٹریٹجک اسپیس کو بڑا کیئرفلی اور سینسبلی ہمیں یوٹیلائز کرنا چاہیے, اینڈ اٹ شوڈ ناٹ بی سبجیکٹ ٹو ہسٹیریا اور میڈیا وار. ٹھیک ہے, یہ صحیح ہو گئی بات آپ کی. آپ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. ہمارے عزیز صاحب بھی ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ صاحب بھی ساتھ ہیں. اس بریک کے بعد اس ٹرانسمیشن کو بے نقاب میں جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں آج اہم ترین سوالات پاکستان کی حکمت عملی, بھارت کی جانب سے ٹریپ, بھارت کی جانب سے مسلسل اسٹیٹمنٹس, جھوٹ, اور وہ جھوٹ بار بار بے نقاب ہوا, بھارت کو شکست کا سامنا ہوا, وہ رافیل طیارے ہوں, آج ہونے والے ڈرون اٹیکس ہوں, ہر طرف سے شکست کا سامنا کرنا پڑا. اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑے واضح طور پہ دو ٹوک انداز میں اور کھل کر کہا ہے جی کہ جب پاکستان حملہ کرے گا تو بھارتی میڈیا نہیں بلکہ دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان نے حملہ کیا. تو یہ بڑی کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ جو ہے اس وقت اس حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے آئی ہے. میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا میرے صاحب, یہ اس اسٹیٹمنٹ پہ تھوڑا الیبریٹ کیجیے گا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے, اشارتاً یہ واضح طور پہ کہا ہے جب ہم حملہ کریں گے بھارتی میڈیا نہیں بتائے گا, دنیا بتائے گی کہ ہم نے حملہ کر دیا. میجر صاحب. جی آپ مجھ سے جی سر, جی میجر صاحب آپ کی طرف. جی کائنڈلی ریپیٹ کیجئے گا تھوڑا. جی محسن صاحب, میں پوچھ رہا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے جب پاکستان حملہ کرے گا تو بھارتی میڈیا نہیں بولے گا بلکہ پوری دنیا کو خود پتہ چل جائے گا کہ پاکستان نے حملہ کیا. بالکل جی ایسی ہی بات ہے, اور انہوں نے جو یہ بات کی ہے یہ نہ صرف ان کی دل کی بات ہے بلکہ یہ پورے قوم کی یک لخت دل کی آواز ہے کہ اس دفعہ دھماکہ اور بینگ وہ ہونا چاہیے کہ ہر مندر کے اندر گھنٹہ بج جائے. اس دفعہ ہم ان کی وہ قیادت جو سوشل میڈیا کے اوپر جن کا بھونک بھونک کے گلے پہ جو ہیں وہ بیٹھ گئے ہیں, اب یہ آوازیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہونی چاہیے. یہ پاکستان کے ساتھ جو ہر 5 سال بعد الیکشن سے پہلے ایک ایپیسوڈ کا کھلواڑ کھیلتے ہیں, یہ یدھ کا جو ایک سین بنا کے اور ہمارے پرمانو ہتھیاروں کی گیم میں گھسا کے یہ جو ایک سیریل چلتی ہے ڈرامے کی, ہر 5 سال کے بعد ان کو یہ بتا دینا چاہیے
کہ یہ ساس بھی کبھی بہو تھی کا ڈرامہ نہیں ہے. یہ ایک ریئل وارفیئر ہے. اینڈ دس پاکستان از اے سوورن اسٹیٹ, اور پاکستان ایک نور ہے جس کو زوال نہیں ہے. پاکستان جس طرح مودی صاحب نے اس دن اپنے جلسے میں کہا کہ ہم اس کو مٹی میں ملا دیں گے, ترسے گا بوند بوند کو پاکستان, ہم دھوست کر دیں گے. آئے اس دن دھوست کرنے رات کو, اور 4 بچوں کو شہید کر کے تو 5 اپنے جیٹ گرا کے اور ایک UAV گرا کے چلے گئے. یہ دھوست اس طرح نہیں ہوتا. ان کو بتانا چاہیے. اب جو DGI SPR صاحب نے کہا ہے نا کہ وہ گونج پوری دنیا سنے گی. ہمیں کسی میڈیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے, ہمیں ان کے سوشل میڈیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے, اور نہ ہی ہم نے اب یہ کاؤنٹ کرنا ہے کہ ان کے پاس کیا ہے. یہ جو ہمیں عددی گیم میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں, ہمیں اب اس کے اندر پڑھنا ہی نہیں ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہی نہیں ہے ان کے پاس کیا ہے. ہمیں بس یہ پتا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے اور ہم نے یہ کیسے استعمال کرنا ہے اور کب تک استعمال کرنا ہے. اس دفعہ جلدی میں چھوٹنے والے نہیں ہیں. یہ بے شک اس چکر میں ہیں کہ بارش ہو جائے, میچ ڈرا ہو جائے. وہ جس طرح ٹپیکل جب یہ ہارنے لگتے تھے کرکٹ میں بھی تو ان کی کوشش ہوتی تھی میچ ڈرا ہو جائے. اس دفعہ میچ ڈرا نہیں ہونے دیں گے ہم انشاءاللہ. بہت ہو گئی. یہ میرے بتائیں کہ اس دفعہ فیصلہ کون ہوگا. پاکستان کے اندر کچھ قوتیں ہیں جو پاکستان اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو ٹارگٹ کرتی رہی ہیں, ایک جماعت ہے ٹارگٹ کرتی رہی ہے. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ کچھ یوٹیوبرز ہیں ڈالر کی خاطر بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کال آ جائے گی تو یہ ہو جائے گا, لیکن ان تمام پر بھی عوام کو کان نہیں دھرنے ہیں. اور ایسے لوگ جو کہ اس وقت اگر افواج کے خلاف یا پاکستان کے خلاف زہر اگلتے ہیں تو ان کے چہروں کو تو ہمیں بے نقاب یاد رکھ لینا چاہیے کہ یہ دشمن سے بھی بدتر لوگ ہیں. کیا کہتے ہیں اس پہ؟ جب بہار آئی تو صحرا کی طرف چل نکلا. یہ وہ موقع ہوتے ہیں جب قوموں کے اندر سے مرد پہچانے جاتے ہیں. جب یہ ملک کے اوپر مصیبت کا وقت آتا ہے تو مرد ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں اور یہ جو نامرد ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. اب آپ نے تو پھر لحاظ کے اندر ایک جماعت کا اور کچھ اینکرز کا اور کچھ یوٹیوبرز کا نام نہیں لیا. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے جب پہلے دن 28 تاریخ کو جب 4 رافیل طیارے کشمیر کی بارڈر پہ پیٹرولنگ کرنے آئے تھے, میں پہلا بندہ تھا جس نے کہا تھا کہ ہمارے NRTC کے جیمرز نے رافیل کے ریڈار جو RBE-2 ریڈار تھے, چونکہ میں آپ کے شاید علم میں نہیں, میرا تعلق ایویشن انڈسٹری سے ہے, میں پائلٹ ہوں, تو میں اس سارے سسٹم کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں. تو ہمارے لوکل NRTC کے بنے ہوئے جیمرز نے رافیل کے ریڈار RBE-2 جیم کر دیے. تو ایک گیلا تتر جو بیٹھا ہوا تھا انگلینڈ نے, اس نے میرے اوپر ایک ویلاگ دیا اور اس نے اس کے اوپر مجھے کنڈیم کیا, میرے اوپر ٹویٹ کی کہ اس صاحب کو تو شاید ایویشن کا پتہ ہی نہیں. اور جب میں نے پھر اپنا ویلاگ میں اپنا ایویشن کا تعارف کرایا اور اپنا 36 سال کا تجربہ ایویشن کا بتایا, یہ لوگ یہ ہیں جو صرف پاکستان کے اوپر بھونک کے اپنی ریٹنگ کے لیے یہ صرف 4 دن کی زندگی صرف یہ ڈالرز اور یورو اور یہ پاؤنڈ کے چکر میں یہ اپنی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں. ان کے نام مودی کی طرح یہ اوتر نخطر لوگ ہیں, نہ ان کی اولادیں ہیں. میں نے نام جو نہیں لیا نا ان کا بھیا صاحب, وہ اس لیے نہیں لیا کہ یہ اتنے انسگنیفیکنٹ ہے میری نظر میں کہ ان کا نام لینا بھی نہیں بنتا. لیکن آپ نے گیلا تیتر کہا ہے تو آپ عمران ریاض کا حوالہ دے رہے ہیں, لیکن یہ بتائیں کہ آج کے دن عوام کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ وہ کس طرح چوکنا رہے ایسے غداروں سے اور ایسے لوگوں سے جو ہماری صفوں میں گھس کر اس وقت ڈس اورینٹیشن پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, دشمن کے جو عزائم ہیں ان کو لے کر. دیکھیں, عوام ہماری بڑی باشعور اور بڑی باغیرت عوام ہے. عوام کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ اس وقت ہمارا دشمن کون ہے. ہمارے سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ, ہمارے جو بھی آپسی ایشوز تھے وہ اپنی طرف پہ. آج دیکھیں, جس دن انہوں نے 22 تاریخ کو پاکستان کے اوپر الزام لگایا ہے تو سندھ کا پانی کا ایک ایشو چل رہا تھا جس کی وجہ سے سندھ کے جو ہیں کچھ ایجیٹیشنز ہو رہے تھے GT روڈ کے اوپر. لیکن جس دن یہ سما بنا ہے, میں شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا اور سندھی عوام کا کہ انہوں نے فوری طور پہ اپنی تمام ایجیٹیشنز بند کر کے
انہوں نے کہا جی اب ہماری کوئی لڑائی نہیں، اب ہم صرف ہمارا ٹارگٹ انڈیا ہے۔ بلاول صاحب نے جو سپیچ دی اسمبلی میں، اٹ واز ون آف دا فینومینل اسپیچز ان دا ہسٹری۔ اس کے بعد ایون کہ آئی اپریشیٹ کہ جو پی ٹی آئی کے جو قیادت جنہوں نے اسمبلیز میں یہ کہا کہ اس وقت ہمارا آپس میں کوئی اختلاف نہیں، ہم ایک ہو جاتے ہیں۔ عوام بیوقوف نہیں ہے، عوام جانتی ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے اور ہم ایک قوم ہیں جب بات قوم کی آتی ہے۔ ہاں جو لوگ، میں تو آپ نے تو صرف عمران ریاض کا نام لیا تھا، وہ ایک جو مائی رکھی کا پتر جو فیصلہ آبادی کا بیٹھا ہوا ہے نا امریکہ میں پروفیسر بن کے، جو گل صاحب ہیں، ایک دفعہ میں نے جس دن کی یہ یدھ شروع ہوئی ہے، ایک دن بھی میں نے، جبکہ پوری دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے پاکستانی پائلٹس کو، میں نے گل صاحب کے منہ سے کوئی ایک ٹویٹ نہیں سنی کہ انہوں نے 2 ہاتھ لکھ دیے ہوں ٹو اپریشیٹ پاکستان ایئر فورس، ٹو اپریشیٹ پاکستان آرمی۔ یہ موقع ہے جب ہم جان جائیں کہ کون پاکستان کے لیے بات کر رہا ہے اور کون پاکستان کے مخالف پاکستانی بن کے بات کر رہا ہے۔ اور یہ نہ صرف ہمیں دشمن کا تو بہت ایزی ہے آئیڈینٹیفائی کرنا، یہ لائن آف کنٹرول ہے، یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے، اس طرف انڈینز ہیں، اس طرف ہم ہیں، مگر یہ مشکل تھا ہمارے لیے آئیڈینٹیفائی کرنا کہ ہمارے اندر چھپی ہوئی کالی بھیڑیں کون سی ہیں۔ اور اس موقع میں نہ صرف ہمیں عیار دشمن کی اصلیت کا پتہ چلا، بلکہ اپنے اندر چھپی ہوئی کالی بھیڑوں کو بھی پہچاننے کا موقع ملا۔ بالکل مل گیا۔ اچھا، اور آپ نے شعر بھی شروع میں کہا تھا جو بڑا رائٹلی اس موقع کے مناسبت سے تھا، جمال عزیز صاحب یہ فرمائے گا کہ آرٹیکل 51 کا حوالہ دیا ہمارے فورن منسٹر، ڈپٹی پرائم منسٹر نے بار بار، اور پھر اسمبلی کے فلور پہ بھی ذکر ہوا یو این کنونشنز کے کہ وی ہیو دا رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس۔ آپ نے ابھی کہا کہ ان کا پارٹ 1 تھا وی ہیو دا رائٹ، انٹرنیشنل کنونشنز، قوانین، ریگولیشنز کے مطابق جو ابھی آج ڈرون ہوا ہے اس کو کس زمرے میں آپ لیتے ہیں؟ ہمارا جواب جو ہے انٹرنیشنل قوانین کے مطابق وہ کس زمرے میں آئے گا؟ تھوڑا قوانین کے لحاظ سے بتائیے گا سر۔ دیکھیے جی، ایک تو اس سچویشن میں اٹ از کلیئر کہ انڈیا کے جو دونوں ایکشنز تھے، پریویس والے جو انہوں نے کیے تھے اور آج، دونوں کانسٹیٹیوٹ این آرمڈ اٹیک۔ آرمڈ اٹیک ہے انڈر انٹرنیشنل لا۔ آرمڈ اٹیک کا جو تھریش ہولڈ ہوتا ہے وہ بہت لمیٹڈ ہوتا ہے، چھوٹے اسمال تھریش ہولڈ سے بھی وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے تو پورے جیٹس استعمال کیے ہیں اور آج ڈرونز استعمال کیے ہیں، لوگ اس سے فوت ہوئے ہیں، انجریز ہوئی ہیں، تو اٹ از کلیئرلی میٹس دا تھریش ہولڈ آف این آرمڈ اٹیک۔ جب آرمڈ اٹیک آپ کے اوپر ہو جاتا ہے، این ایکٹ آف اگریشن کانسٹیٹیوٹ ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے ریسپانس میں اسٹیٹس ہیو اے رائٹ آف سیلف ڈیفینس انڈر آرٹیکل 51۔ نا آرٹیکل 51 میں 2 ویوز ہیں۔ ایک کنزرویٹو ویو یہ کہتا ہے کہ جی آپ سیلف ڈیفینس تبھی کر سکتے ہیں جب اٹیک آن گوئنگ ہو اور اس وقت آپ اس کو ریپیل کریں، جس طرح انڈیا کے جیٹس کے ساتھ ہم نے کیا کہ جیٹس کو ہم نے انگیج کیا، ان کے فائٹر پائلٹ جیٹس کو ہم نے ڈاؤن کر دیا، ڈرون کو اسی دن گرا دیا، یا اس دن ہم نے ایل او سی پہ واپس فائرنگ کی، بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پہ اٹیک کیا۔ یہ سارا آتا ہے انڈر دا دائرہ آف سیلف ڈیفینس ہمارا۔ مگر سیلف ڈیفینس پہ یہ لمیٹیشن ہوتی ہے کہ اس کو نیسیسری اور پروپورشنیٹ ہونا چاہیے، میننگ کہ اگر انہوں نے ہم نے جو، اور وہ نیسیسری اور پروپورشنیٹ تھا ہمارے کیس میں، ہم نے کوئی ایکسکلیشن نہیں کی، جو ویپن سسٹمز ہم نے استعمال کیے اس کو میچ کیا، تو وہ رسپانس تو ہو گیا۔ ناؤ دا کوشچن واز، آج سے پہلے یہ سوال اٹھایا جا رہا تھا کہ ایک بار اٹیک رک جائے، ایک بار ونس دی اٹیک ہیز اسٹاپڈ، تو آپ کے پاس کیا رائٹ ہے کہ آپ فردر سیلف ڈیفینس کریں، یا وہ ان لافل ریپرائزل تو نہیں ہے وہ؟ تو اس پہ لمیٹڈ ویوز ہیں۔ اس پہ یو ایس کا پوزیشن، جو یو ایس نے 9/11 کے بعد یہ پوزیشن دیا کہ اگر آپ کو آن گوئنگ تھریٹ ہے ٹو یور فیوچر سیکورٹی، تو آپ اس میں سیلف ڈیفینس آن گوئنگ لے جا سکتے ہیں۔ سو یو ایس نے اس ڈیفینیشن کو ایکسپینڈ کیا، اور پھر ادر کنٹریز نے اسٹیٹ پریکٹس جو بھی ڈیولپ ہوئی ہے پچھلے 20 سالوں میں کاؤنٹر ٹیررزم کے فریم ورکس کے بعد، تو وہ یہ ایکسپینسو ویو لیتا ہے۔ تو یہ ویو تھا، بٹ آج جب انڈیا نے یہ ڈرون اٹیک کیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ تھریٹ آن گوئنگ ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ انڈیا آگے کیا پلان کر رہا ہے۔ دے ہیو ڈیمونسٹریٹڈ کلیئرلی their intention to hit Pakistan repeatedly۔ تو اس وقت ہم کمپلیٹلی جسٹیفائڈ ہے اگر ہم کوئی ڈیٹرنٹ ایکشن لیں، اور آئی بلیو ابھی نیوز آ رہی ہے کہ ہم نے شروع بھی کر دیا ہے، کچھ آیا جو ہے کہ سو دس مینس کہ ہم اس میں کر سکتے ہیں۔ ناؤ ویدر وی ایسکیلیٹ اکراس دی انٹرنیشنل بارڈر یا ہم جموں اینڈ کشمیر، آکیپائڈ کشمیر میں کریں، یہ ہمارے پاس اسٹریٹجک اسپیس ہے۔ لیکن سر یہ بھی بتائیے گا کہ ان کی طرف سے تو بھاولپور پہ بھی ہوا تھا
یہ کہاں تک بارڈرز ہیں, یعنی کہاں پر انٹرنیشنل بارڈرز, ورکنگ باؤنڈری, لائن آف کنٹرول, ہم کدھر تک انٹروڈ ہم کر سکتے ہیں, ہمیں لیگل رائٹس کہاں تک ہیں, اور ان بارڈرز کی سگنیفیکنس قانونی طور پر بتائیے گا انٹرنیشنل. دیکھیں انڈیا نے جو ایکشنز لیے ہیں, آپ کے پاس ابھی اسپیس ہے کہ آپ اکراس دا اسپیکٹرم جا سکتے ہیں آپ, بیکاز انہوں نے ہماری انٹرنیشنل باؤنڈری کو وائولیٹ کیا ہے, تو آپ بھی یہ کر سکتے ہیں. میں یہ بار بار یہ ایمفسائز کر رہا ہوں کہ انڈیا کے ایکشن نے ہمیں اسٹریٹجک اسپیس دیا ہے, لا آپ کو اسٹریٹجک اسپیس دے رہا ہے. ابھی پاکستان کے ڈیسیجن میکرز کے پاس یہ چوائس ہے کہ وہ اس چیز کو ایسکیلیٹ کرے یا ڈی ایسکیلیٹ کرے, دیٹ از دیئر چوائس. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کل کے انوائرمنٹ میں جو کرنٹ پچھلے 2-3 سالوں میں دنیا کا انٹرنیشنل لیگل آرڈر فلکس میں ہے, اکاؤنٹیبلٹی میکینزم جو پہلے تھے وہ بالکل پیرالائز ہو چکے ہیں, خاص کر ہم نے غازہ وار میں دیکھا, یوکرین وار میں دیکھا. تو اس سچویشن میں آپ نے انٹرنیشنل لا استعمال نہیں ہو رہا بلکہ لا فیئر استعمال ہو رہا ہے, مس یوز آف لا ٹو اچیو اسٹریٹجک آبجیکٹیوز. یہ اسرائیل بھی کر رہا ہے فلسطین میں, انڈیا بھی کر رہا ہے پاکستان کے خلاف, ہاف ٹروتس کو مکس کر رہے ہیں, یوٹیلائز کر رہے ہیں. تو ان چیزوں پہ ہم نے بڑا کیئرفلی ہونا ہے, ہمارے کیئرفلی پش بیک دینا ہے. وی ڈو ناٹ ہیو ٹو بی ٹو ورڈ اباؤٹ ہر چیز ہماری لیگلی پرفیکٹ ہے کہ نہیں, ایز اف ہم کسی انویزیبل جج کو ہر چیز پریزنٹ کر رہے ہو, بیکاز وہ میکینزم اس وقت ہے نہیں. سیکورٹی کاؤنسل کمپلیٹلی ڈیڈ لاکڈ ہے, نہ آپ کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے. تو ان دس ڈیفیکلٹ انوائرمنٹ آپ کو تھوڑا سا اگریسو ہونے کا اسپیس اویلیبل ہے, اور اس میں آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ آپ نے نارمس کو چیلنج کرنا ہے. فار ایگزامپل انڈیا اگر کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس رائٹ تھا, ہم نے مارے ہیں ٹیررسٹ سینچریز اور ہم نے جیش محمد کے لیڈرز کو مار دیا ہے, ان کے فیملی ممبرز کو مار دیا ہے, ان چیزوں کو آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے, بیکاز دیر از نو لنک آف دی اٹیک ود جیش محمد. اور اگر جیش محمد یو این سیکورٹی کاؤنسل لسٹ پہ پرسکرائبڈ آرگنائزیشن بھی ہے, ایون اف اٹ از, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یو این سیکورٹی کاؤنسل 1267 جس کا یہ حوالہ دے رہے ہیں یہ کوئی انٹرنیشنل کل لسٹ نہیں ہے. اٹ از جسٹ اے لسٹ جس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ان کے فنڈز کو روکنے ہیں, آپ نے ان کے ویپنز کو کانفسکیٹ کرنا ہے, اور وہ فیٹف کے ایکشن پلان کے بعد پاکستان نے کمپلیٹلی لیکن آر ایس ایس کا سٹیٹس کیا ہے یہ بتائیے گا انٹرنیشنلی. یہ سو دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. دیکھیں آر ایس ایس کا سٹیٹس وہ پروٹیکٹڈ ہے, کیوں؟ بیکاز انٹرنیشنل کاؤنٹر ٹیررزم فریم ورکس جو بنے تھے وہ 9/11 کے بعد بنے تھے طالبان, القاعدہ, داعش کے لیے. جی تو اگر آپ پرسکرپشن لسٹ میں ہوتے ہیں تو آپ صرف ان اینٹیٹیز کے ساتھ اگر آپ لنکڈ ہیں تو پھر آپ انٹرنیشنلی پرسکرائبڈ ہو سکتے ہیں. اس کے بعد وہ یونیپولر مومنٹ تھا, اس زمانے میں یو ایس سول سپر پاور تھا, چائنا رشیا اتنے وہ نہیں تھے, اسٹرانگ نہیں تھے, تو یہ لسٹ بن چکی ہے. بیکاز پاکستان واز اے فرنٹ لائن اسٹیٹ ٹو افغانستان, پورس بارڈرز تھے, اس کی وجہ سے ہمارے ملٹیپل پاکستانی اینٹیٹیز اس لسٹ میں ہیں, جس کا فائدہ انڈیا نے تھرو لا فیئر استعمال کیا ہے. ناؤ دا پرابلم از, اگر ہمیں پتا ہے کہ آر ایس ایس ٹیررزم کر رہی ہے, یا سمجھوتا ایکسپریس میں ہوا تھا, یا مختلف اٹیکس جو انڈیا پاکستان میں ہوئے ہیں, ماڈل ٹاؤن, پی سی گوادر, اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج, جعفر ایکسپریس, یہ ساری چیزوں میں اگر ہمیں انڈین انوالومنٹ کا پتا ہے, ہمارے پاس آپشن لمیٹڈ ہیں, بیکاز وہ انڈین اینٹیٹیز یو این سیکورٹی کاؤنسل لسٹ پہ نہیں ہیں. لہٰذا ابھی ہمیں پاکستان کو اس ڈپلومیٹک جب انگیجمنٹ ہو رہی ہے, لیکچر آ رہا ہے, ایک بریک ہمیں لینی ہے, ہمارے ساتھ رہے گا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین, ایک مختصر بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اہم ترین سوالات. مجھے میسج آپ کی طرف آتے ہوئے, کیونکہ جو بھارتی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ جموں میں کچھ دھماکوں کی آواز آ رہی ہے. آپ کی اطلاعات, آپ کا تجزیہ اس پوری صورتحال پہ کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں جی کہ پاکستان از ریٹیلیٹنگ اور ناٹ؟ دیکھیں جی, یہ سنگل ڈبل ریٹیلیشن تو چل ہی رہی ہے جس رات سے 6 اور 7 کی رات سے. بٹ آپ پہلے بھی جی آئی ایس پی آر صاحب بڑا ببانگ دخل اعلان کر چکے ہیں جی کہ یہ جب ہم ریٹیلیٹ کریں گے تو دنیا اس کی گونج سنے گی, اس کی آواز سنے گی, دنیا خود بولے گی کہ ہم نے کیا. اور یہ تو جی ایگزیکٹلی. اور اس وقت میں آپ کو لیٹسٹ بتاؤں کہ بی بی سی نے جو ابھی رپورٹ کیا ہے کہ انڈین فارن منسٹر راجناتھ جو ہیں وہ جا کے انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہماری طرف سے یہ ختم ہے اور پاکستان بھی اس کو ختم کر دے. اب یہ اپنے گھٹنے ٹیک چکے ہیں
اور ان کی اب جیسے کہ میں آپ کے پروگرام کے آغاز میں ہی کہہ دیا تھا میں نے کہ اس وقت ان کے اوپر خوف ہے، اس وقت ان کو فیئر کے کلاؤڈز ہیں ان کے اوپر. اور پاکستان کو جب بھی یہ بیٹل گیم ہوتی ہے، یہ وار گیم جو ہوتی ہے، اس کے اندر دشمن کے خوف کے ساتھ آپ نے کھیلنا ہوتا ہے. ان کا جو ایک پولیس مین اس ریجن کا بننے کا ایک خواب تھا، وہ تو ہم نے اسی رات چکنا چور کر دیا جب پہلے اوور میں 6 بولڈ کر دیے ہم نے. ابھی میچ شروع ہی ہوا تھا تو ان کے 6 ٹاپ کے کھلاڑی، 3 رافیل اور 3 دوسرے ہم نے ناک ڈاؤن کر دیے پہلے اوور میں 6 گیندوں پہ 6 آؤٹ. اب اس کے بعد یہ سنگل ڈبل لے کے اپنے اوور پورا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن جب پاکستان بیٹنگ کرے گا تو پوری دنیا وہ بیٹنگ دیکھے گی. اور جب باؤنڈری سے باہر بال جائیں گے اور ڈیپ ان سائڈ ان کے تکلیف اٹھے گی اور دھوئیں اٹھیں گے تو وہ پوری دنیا دیکھے گی. اور ان کو وہ سبق اس دفعہ یاد کروائیں گے ہم جو کم از کم 50 سال تک یہ نہ. یہ جو ختم کرنے یا ڈی ایسکیلیٹ کرنے والی بات ہے، کیونکہ پہلگام کے بعد جو نیکسٹ چیز ہوئی یعنی فالس فلیگ ہوا، اس کے فوری بعد الزام تراشی ہوئی، اور اس کے فوری بعد انڈس واٹر ٹریٹی انہوں نے یک طرفہ طور پہ کہا جی ہم سسپینڈ کر رہے ہیں. ناؤ ٹو اگر اس کو نارملائز لیول پر واپس لانا ہے ڈی ایسکیلیٹ کر کے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ پہلے انڈس واٹر ٹریٹی پہ جو انہوں نے کرا ہے اقدام اس کو انہیں واپس لینا پڑے گا اور تب شاید امن کی شرائط پہ بات آگے شروع ہو؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو 6 اور 7 کی درمیانی رات جو انہوں نے ہمارے بچوں کو شہید کیا ہے، شاید وہ ایکٹ آف وار ہے، کیونکہ انہوں نے انٹرنیشنل بارڈر کراس کی ہے، انہوں نے ڈرون مارے ہیں ہمارے اوپر. میرے نزدیک جو 8 تاریخ کو میرے نزدیک جو 24 تاریخ کو انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو ہم منسوخ کرتے ہیں، میرے نزدیک وہ ایکٹ آف وار اسی دن شروع ہو گیا تھا. ہمارے نزدیک وہ ان ڈرونز اور ان میزائل سے زیادہ بڑھ کے جو ایکٹ آف وار ہے وہ منسوخی ہے انڈس واٹر ٹریٹی ہے. اب وہ یا تو اب ہم بھی اس کو منسوخی سمجھیں گے اور اس انڈس واٹر ٹریٹی کے مطابق بنے ہوئے ان دریاؤں 3 دریاؤں کے اوپر جو ڈیم ہیں، جو انڈس واٹر ٹریٹی میں ہم نے ان پانی کا حق انڈیا کو دے دیا تھا، وہ چاہے تو وہ بیٹ بھی بیاس اور میٹ بھی ستلج اور میٹ بھی راوی، تو اس کے اوپر جو بڑے ڈیمز ہیں، جب یہ انڈس واٹر ٹریٹی ختم ہے تو وہ ڈیم بھی انلیگل ہو جاتے ہیں. تو ہم اب کوئی انلیگل ایکٹیویٹی جو ہے اپنے دریاؤں کے پانی کے اوپر پھر رہنے نہیں دیں گے. پھر ہمیں اپنا پورا پانی چاہیے 5 دریاؤں کا، جن کی وجہ سے اس خوبصورت سرزمین کو پنج آب کہا جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا پنجاب کو پنجاب کیوں کہتے ہیں. 5 آبوں کی یہ خوبصورت زمین کو پنجاب اس لیے کہتے ہیں. تو اب ہم وہ اپنے 5 پورے کریں گے اگر یہ انڈس واٹر ٹریٹی ختم کریں. اور اگر یہ ڈی ایسکیلیشن کی بات کرتے ہیں تو بات وہیں سے شروع ہوگی جہاں سے بات چھڑی تھی. تو سب سے پہلے یہ اپنا وہ بیان واپس لیں، اس کے بعد آگے پھر بات کریں گے. صحیح. جمال صاحب آپ کا کمنٹ اس کے اوپر پلیز. انڈس واٹر ٹریٹی کیا آپ کو لگتا ہے نارملائز کرنے کے لیے چیزوں کو پہلے انڈس واٹر ٹریٹی پہ ان کو اپنا معاملات واپس لینے پڑیں گے جو انہوں نے اقدامات کیے ہیں؟ ڈیفینیٹلی جی، انڈس واٹر ٹریٹی تو ایک بہت سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور میرا یہ فیئر ہے، کنسرن یہ ہے کہ بیکاز آف دیز ایسکیلیشنز اینڈ باقی جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ نیوز بیک گراؤنڈ میں چلے جائے گی. ہماری جنرلی بھی تھوڑی ویکنس ہوتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو سسٹین نہیں کر پاتے فار اے لانگ ریزن. اور انڈس واٹر ٹریٹی کی جو ابینس ہے یہ ایک لانگ لیگل بیٹل ہوگی، اور بیونڈ لیگل بیٹل ایک ڈپلومیٹک پولیٹیکل بیٹل ہوگی. تو اس چیز میں ہمیں بڑی اگریسو ڈپلومیسی کی ضرورت ہوگی. اور اگر اس وقت نارملائزیشن اور ڈی ایسکیلیشن کے ایفرٹس اگر ہو رہے ہوں، بیک چینل پہ ضرور آ رہا ہوگا، تو دیز مسٹ بی ون آف دا ڈیمانڈس دیٹ پاکستان میکس کہ انڈس واٹر ٹریٹی کی سسپینشن کو ختم کی جائے. اٹ شوڈ بی پٹ بیک آن دا ٹیبل. اینڈ اپارٹ فرام دیٹ ہمیں بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. مرزا آپ نے پروگرام میں جوائن کر اپنا موقف دیا ان دونوں اہم ترین صورتحال اور ڈیولپنگ سٹوریز پہ. آپ کا فیڈ بیک موصول ہوگا فیس بک، ایمیل اور ایکس پر. دیکھتے رہے گا ناظرین، اپنا بہت خیال رکھیں.